اب سورہ رحمان جسے قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، جسے پڑھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کا انسان کو اندازہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں جن کا میں شکر ادا کروں، بے شمار رب تعالیٰ کے احسانات وہ صورت ہم شروع کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان، علامہ اس نے سکھایا، القرآن، قرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ یہ اس کی پہلی دو آیات ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان کی تفسیر بھی دیکھتے رہیں گے۔ پہلی دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ الرحمن، رحمان، اس آیت کے شأن نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی، اس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ سورہ رحمان کی پہلی دو آیات سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس معنی کے اعتبار سے اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ نمبر 3، مخلوق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اور نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا، اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا۔ یہ تھی پہلی دو آیات کی تفسیر۔ آگے ہم تیسری آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اگر تیسری آیت ہے کہ خالق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، علامہ، اور اس نے سکھایا اسے، البیان، بیان، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا۔ اب ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ انسان کو پیدا کیا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں انسان اور بیان کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیان سے ما کانا اور ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا کا بیان مراد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور بیان سے مراد تمام چیزوں کے اسماء اور تمام زبانوں کا بیان مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں انسان سے اس کے جنس یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد مراد ہے، اور بیان سے مراد گفتگو کی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ تھے آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر۔ آگے آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ الشمس، سورج، شمس سورج، والقمر اور چاند، یو حسبان، والقمر بھی حسبان، حساب سے ہیں، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ آیت نمبر 5 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں بیان فرمائیں جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا، اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کی بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
سکتا، اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملہ ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب سے سالوں اور مہینوں کا شمار انہی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ ون و اور ان نجم بغیر تنے والی نباتات، نجم کہتے ہیں بغیر جو تنے والی نباتات ہوتی ہیں، و اور الشجر درخت، یسجدان سجدہ کرتے ہیں، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یہاں نجم سے مراد زمین سے پیدا ہونے والی وہ نباتات جو تنا نہیں رکھتی، جیسے سبزہ اور انگور کی بیل وغیرہ، اور شجر سے مراد وہ نباتات ہیں جو تنا رکھتی ہیں، جیسے گندم، جو اور درخت وغیرہ۔ اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ ترجمہ: اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ سبزے اور درختوں کی اہمیت: یاد ہے کہ سبزے اور درخت زمین میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا کچھ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو انسان رزق کے وافر حصے سے محروم ہو جائے، اور اگر جانوروں کا گوشت کھانے کو ترس جائے گا، کیونکہ جانوروں کی نشو و نما انہی سے ہوتی ہے۔ جب یہ سبزے نہ ہوں گے تو جانور کیسے پلے بھریں گے، اور جب جانور پلے بھریں گے نہیں تو انسان ان کا گوشت کہاں سے حاصل کرے گا۔ آیت نمبر 7 اور 8 دیکھتے ہیں، آج کی آخری دو آیت۔ السماء آسمان، رفعہا اس نے بلند کیا اسے، اور وضع اور رکھی، المیزان ترازو، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی، اللہ تطغوا کہ نا انصافی نہ کرو، فی المیزان تولنے میں، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محل اور رتبے کے اعتبار سے بلند فرمایا۔ محل کے اعتبار سے بلندی تو ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے آسمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا مسکن ہے، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکام صادر ہوتے ہیں۔ اور ترازو رکھی، ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو سکیں، جیسے ترازو، اشیاء ناپنے کے آلات اور پیمانے وغیرہ۔ اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے کام نافذ فرمائے، تاکہ وہ ناپ تول میں ناانصافی نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا بیان اس آیت میں ہوا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ گبن اور دھوکہ دہی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کسی چیز پر اس پر غالب آ جائے، چاہے وہ معمولی سی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ناپ تول کے معاملات میں عدل انصاف اور برابری نہ ہو تو معاشرے میں جو جھگڑے اور فسادت برپا ہوں گے اور آپس میں جو بغض و عناد پیدا ہوگا وہ کسی عقل مند سے ڈکا چھپا نہیں۔ قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، انسان تو دوسروں کے ساتھ اس طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تو دوسروں کو اس طرح پورا ناپ تول کر دے جیسے تجھے پورا ناپ تول کر لینا پسند ہے، کیونکہ عدل و انصاف ہی سے لوگوں کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی 8